بیماری کے حوالے سے ایک بہت اہم اصول ہے جو سب کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بیماری کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں چاہیے، اللہ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں بیمار ہو جاؤں، بلکہ ہر مشکل سے اور ہر آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں یا میں کسی آزمائش میں آ جاؤں تو میں اس آزمائش کا حق ادا نہ کر سکوں۔ لیکن اگر بیماری طاری ہو جائے اور کسی طرح سے انسان بیمار ہو جائے تو یاد رکھیں کہ بیماری ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت گناہوں سے پاک کرنے کا سبب بنتی ہے، درجات کو بلند کرنے کا سبب بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا سبب بنتی ہے۔ عموماً بیماری کے وقت کو ہم ایک فارغ اور برا وقت سمجھتے ہیں، لیکن اس بیماری میں اللہ تعالیٰ انسان کی کامل تربیت فرماتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندے کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں، اس کو تکلیف دے کر، اس کو حالات میں مبتلا کر کر کہ اس کے اندر صبر، بردباری، حلم، تحمل آئے، اور اسی طرح وہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کو ترجیح دے، اور اسی طرح سے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہیں ان کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں۔ اور جو آدمی بیماری پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو اس کا انعام اس کو عطا فرمائیں گے وہ بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے جو تکلیف اس نے دنیا میں اٹھائی۔ بیماری کے وقت میں عموماً شیطان انسان کو اس وسوسے میں مبتلا کرتا ہے کہ بھائی پہلے جب تم بیمار نہیں تھے تو تم خوب عبادت کرتے تھے، لیکن اب چونکہ تم بیمار ہو گئے ہو تو تم عبادت بھی نہیں کر پاتے، تم نماز بھی نہیں پڑھ پاتے اس طرح سے جس طرح تم پڑھنا چاہتے ہو، یا تمہاری کوئی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں بیماری خود، اگر بیماری پر صبر کیا جا رہا ہو تو بیماری خود ایک 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ جو آدمی بیماری پر صبر کرے گا اس کو ہر لمحے عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے، کیوں؟ صبر خود ایک عبادت ہے۔ اور اسی طرح سے جو آدمی بیماری پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے رہیں گے، اور اگر وہ گناہوں سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پہلے ہی معاف فرما چکے ہیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور درجات کو بلند فرماتے رہیں گے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بہت ساری کیفیات ہمیں صرف اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کر کے عطا فرمائی، حالانکہ یہ وہ مشائخ ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے معمولات کیے ہیں اور ان کی زندگی معمولات میں اور عبادات میں گزر گئی، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو تربیت ہماری بیماری کے ذریعے سے ہوئی وہ ہمارے معمولات اور ہماری عبادات کے ذریعے سے بھی نہیں ہوئی۔ اور اس میں بنیادی طور سے کچھ مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بیمار کر کے دنیا کی محبت کو میرے دل سے خارج کر دیا۔ کوئی یہ فرماتا ہے کہ بیمار کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے صابرین میں سے لکھ دیا، اور صابرین کو جو مقام اللہ تعالیٰ آسانی سے عطا فرماتے ہیں، یعنی کم محنت پہ جو ان کو مقامات عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مقامات مجھے عطا فرما دیے۔ کچھ بزرگوں نے لکھا کہ ہماری بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلوب کو پاک کر دیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں اس پر ہمارا دل مطمئن ہو گیا۔ کچھ کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کی برکت سے ان کے اخلاق کو اگلے درجوں پہ پہنچا دیا، اور جو اخلاق ان کے ہونے چاہیے تھے اللہ نے وہ نصیب فرما دیے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بیماری اللہ تعالیٰ سے مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر بیماری آ جائے تو اس کو نعمت سمجھیں، ہر تکلیف جو اس بیماری میں مل رہی ہے اس کو اللہ کی رضا کا سبب سمجھیں، اور ہر نعمت کو گناہوں کے جھڑنے کا سبب سمجھیں۔ جب انسان اس انداز میں بیماری کو گزارے گا تو اسی بیماری میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کا اور اپنے قرب کا لطف بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی کی وجہ سے بیماری کا ایک بنیادی اصول جو کہ ہمیں دین سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بیماری میں علاج کرنا مسنون ہے، یعنی علاج کرنے والے کو علاج کرنے کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، مگر انسان کی نظر شفا کے معاملے میں اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ شفا دینے والی ذات محض اللہ کی ہے۔ میں اپنی دوا یا اپنے علاج کے ذریعے سے شفا نہیں لے سکتا، اگر اللہ چاہیں گے تو مجھے شفا ملے گی اور اس دوائی سے ہی ملے گی، اور اگر اللہ چاہیں گے تو مجھے اس دوائی کے بغیر شفا ملے گی، اور اللہ نے اگر کسی اور سبب میں میری شفا کو چھپایا ہوگا تو مجھے شفا وہاں سے ملے گی، اور اگر میں شفا یاب ہو جاتا ہوں تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے،
نہ کہ اس دوائی سے مجھے شفا ملی ہے۔ البتہ اگر کسی دوائی سے شفا مل جائے تو اس میں انسان یہ نیت کرے کہ چونکہ علاج ایک حکم ہے اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس حکم میں اپنی شفا کو چھپا کے رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، بڑے بڑے حکمہ ہوتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی اپنا علاج کرتے ہیں اور اپنے جاننے والوں سے بھی اپنا علاج کراتے ہیں، لیکن آخر میں وہی بیماری ان کے موت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو جس طرح انسان اپنی موت کو نہیں روک سکتا اپنی ساری قابلیت کے باوجود، اسی طرح انسان اللہ کے امر کے بغیر شفا اپنے آپ کو یا کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو بھی آدمی بیمار ہوگا اس کو اس عقیدے کے ساتھ چلنا ہوگا، اور جو آدمی اس عقیدے کو پختہ کر کے چلے گا، ایک تو بیماری کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تھام لیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بیماری اس نیت کی وجہ سے جب تک وہ رہے گی وہ عبادت بن جائے گی، اور اس نے اگر یہ سمجھ لیا کہ شفا دینے والی ذات کسی اور کی ہے یا کسی اور چیز سے ملتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور یہ اللہ کا امر نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کیفیت کے ساتھ بیمار رہنا بھی گناہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بیماری اور عیادت یہ مسلمانوں کے نزدیک عبادت ہیں۔ جو آدمی بیمار ہوتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے یہ بھی عبادت کرنے والا ہے، اور جو آدمی اس کی عیادت کو جاتا ہے اور اجر کی نیت رکھتا ہے یہ بھی عبادت کرنے والا ہے۔ یعنی برکتیں بیمار پر بھی برستی ہیں اور عیادت کرنے والے پر بھی برستی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے، تو بیمار آدمی کو چاہیے اور عیادت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ سنتوں کی پابندی کرے، تاکہ دونوں حضرات بہترین طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیماری میں استعمال کرنا مسنون ہے، تو ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ مثلاً جیسے کلونجی اور شہد کے بارے میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی اور شہد دونوں چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور ان دونوں کی تعریفیں احادیث شریف میں متعدد جگہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ اسی طرح ہمیں حدیث سے ایک اور اصول بھی ملتا ہے کہ جب انسان بیمار ہو جائے تو اس کو چاہیے نقصان دینے والی چیز سے پرہیز کرے۔ اس نقصان دینے والی چیز سے پرہیز کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اسی طرح عیادت کرنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عیادت کرنا سنت ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کے عیادت کرو۔ اس روایت میں ہمیں حکم ملتا ہے، اور ایک روایت ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ یہاں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے۔ تو اب جو آدمی عیادت کے لیے جانا چاہتا ہے کسی کی، اس کے لیے یہ دونوں چیزیں کافی ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل بھی نظر آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی مل گیا۔ البتہ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اور معاشرے میں اس چیز کی کمی دیکھی گئی ہے، وہ یہ کہ بیماری کی عیادت کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں۔ اس میں سے جو سب سے اہم اصول ہے وہ یہ ہے کہ بیمار کے پاس سے جلد لوٹ آیا جائے۔ یعنی اگر ایک آدمی بیمار ہے تو بس اس کو حوصلہ دے کے، اس سے بات کر کے، اس کو تسلی دے کے انسان لوٹنے والی کرے، یہ نہیں کہ وہاں پر بیٹھ جائے اور اس کے سر پر سوار ہو جائے اور اس کو تھکا دے۔ یعنی مریض کی تھکاوٹ کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ صرف گھروں کے اندر نہیں بلکہ ہاسپٹل کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ جو معاشرتی اصول ہیں جو کہ دنیا میں نافذ ہیں اور وہ صحیح اصول ہیں ان کو بھی توڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ مشائخ بیمار ہو جاتے ہیں اور لوگ مشائخ کی عیادت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور پھر فائدے کی نیت سے اور خیر کی نیت سے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عیادت کے آداب میں سے ہے کہ مختصر وقت مریض کے پاس گزارا جائے۔ البتہ اگر مریض کی چاہت ہو کہ اس کے پاس زیادہ وقت گزارا جائے اور اس کا اصرار ہو، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ اصول خدمت کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو مریض کے پاس آتے ہیں اور
پھر آ کے عیادت کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح عیادت کرنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مریض کو تسلی دے، مثلاً اس کو یہ سمجھائے کہ یہ آپ کی بیماری گناہوں سے تلافی کا سبب بنے گی، یہ آپ کے مقامات کے بلند ہونے کا سبب بنے گی، یہ اللہ کی رضا کو آپ کے لیے کھینچے گی، اور یہ آخرت میں آپ کے لیے اجر کا سبب بنے گی۔ ایسی ساری باتیں ہیں جس سے مریض کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ کرنا مسنون ہے۔ اور جب مریض کے پاس جائیں تو پھر یہ دعا پڑھیں، لا بأس طہور ان شاء اللہ۔ اس کا ترجمہ میری ساری بات کا خلاصہ ہے کہ اس میں تسلی بھی ہے اور اس میں امید بھی ہے۔ تسلی یہ ہے کہ اس کے ترجمے میں آتا ہے کہ کوئی حرج نہیں، یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ اور پھر عیادت کرنے والے کو چاہیے کہ 7 مرتبہ شفا کی نیت سے یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مرتبہ اس کو پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی۔ ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہے تو دوسری بات ہے، تو یہ آپ کی طرف سے آپ کے بھائی کو ایک ہدیہ ہوگا دعا کی شکل میں، اور عیادت کرنے والے کو اس پہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔